اسٹریٹجیز کیا ہیں اور فورسیج کا فیوچر کیا ہے. جس سسٹم پر آپ کام کر رہے ہیں اس کا فیوچر کیا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے ایک مرتبہ پارٹیسپینٹ کے آپشن پہ کلک کیجئے, اسکرین شاٹ لیجئے اور اپنے گروپس, اپنے اسٹیٹس, اپنے ہر اس جگہ پر پروموٹ کر دیجئے جہاں آپ کا ہولڈ موجود ہے. سو سیشن یوٹیوب پر لائیو ہو چکا ہے, کافی سارے لیڈرز بھی آ چکے ہیں. سر اختر ناز ہیں, دلاور خان ہیں, آپ دونوں بھی کو ہوسٹ ہیں. ویلکم ہے آپ کا بھی, باقی ساری کمیونٹی کا بھی ویلکم ہے. سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. اینڈ آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ڈاکٹر سدرا عمران ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میم آئیے گا, اپنے قیمتی الفاظ سے ڈیلیور کیجیے گا اپنے ٹاپک فار دا نیکسٹ 10 to 15 minutes. تھینک یو سو مچ میم, اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم سر اینڈ ڈیئر آل ممبرس. آج کا جو ٹاپک ہے جو آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, اسینشیل مائنڈ سیٹ ٹریٹس آف سکسیسفل انٹرپرینورس. یاد رکھیے گا, جب بھی آپ لیڈرشپ کی طرف جاتے ہیں, بعد میں آپ فرنٹ لائن پر آتے ہیں, پہلے آپ بیک سٹیج پر اپنے مائنڈ میں آپ بنتے ہیں لیڈر. قیادت کا جنم سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. تو اگلے چند پوائنٹس میں نے آپ کو ڈیلیور کرنے ہیں جو کہ آپ نے لکھنے ہیں, نوٹ کرنے ہیں اینڈ پھر امپلیمنٹ بھی کرنے ہیں. کہ لیڈرشپ کے لیے سب سے زیادہ آپ کے پاس اسینشیل مائنڈ سیٹ ٹریٹس ہیں کیا. سب سے پہلے اگر آپ جتنے بھی انٹرپرینیورز ہوتے ہیں, اگر آپ ان میں کامن یہ سب چیزیں آپ کامن دیکھیں گے سکسیسفل انٹرپرینیورز میں, آپ بے شک آبزرو کر لیجیے, نام اٹھا کر ہسٹری میں سے دیکھ لیجیے, اپنے فورسیج میں آپ کمیونٹی میں لیڈرز کو دیکھ لیجیے, اپنے ارد گرد آپ دیکھ لیجیے, جتنے بھی سکسیسفل انٹرپرینیورز ہوں گے دے اسٹے پازیٹیو ان آل سچویشن. تو آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے, جتنی بھی نیگیٹو سچویشنز آئیں, جتنے بھی برے حالات آئیں, آپ کو اس کے اندر اپرچونٹیز نکالنا آتی ہو. آپ کو برے سے برے سچویشن میں بھی اپرچونٹی نکالنی آتی ہو کہ آپ نے راستہ تلاش کر کے یہاں سے آگے نکلنا کیسے ہے. تو دے آر آلویز پازیٹیو ان آل سچویشن. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس بھی جب بھی کوئی ہرڈل آئے, کیونکہ ہمارا بزنس ہے ہی نیگیٹیوٹیز کا, ریجیکشنز کا, کرٹیسزم کا, آبسٹیکلز کا, ہرڈلز کا. تو آپ کے پاس جب بھی کوئی بھی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے, کوئی آپ کو نو بول دے, آپ نے کہنا ہے موو آن, نیکسٹ اپرچونٹی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس بات کو اپنے دل پہ نہیں لے لینا, آپ نے بس مائنڈ میں ایسا اپنا ایک یہ کہہ لیں کہ شیلڈ تیار کریں کہ ہر نیگیٹو سچویشن میں آپ کو پازیٹیو رہنا آتا ہو, تبھی آپ انشاءاللہ فیوچر کے ایک سکسیسفل انٹرپرینور بن کر سامنے آئیں گے. نمبر سیکنڈ, جتنے بھی سکسیسفل انٹرپرینورز ہوں گے دے آر آلویز کیوریس ٹو لرن. وہ ہمیشہ کہیں گے ہمیں نہیں آتا, ہم نے ابھی اور سیکھنا ہے. جس ٹائم پر آپ نے زندگی کی کسی بھی حصے میں جب آپ نے کہا مجھے سب کچھ آتا ہے, فورسیج میں اب اور کیا ہے, میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں, وہیں پر آپ کا جو ہے نا یہ کہہ لے گروتھ کا دروازہ, سکسیس کا دروازہ بند ہو جائے گا. جس دن آپ نے یہ بات کی, کیونکہ انٹرپرینیورشپ از ناٹ دا ڈیسٹینیشن, کوئی منزل نہیں ہے, ایک جرنی ہے. اس جرنی میں آپ کیا بن رہے ہیں یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ نے کہاں پہنچنا ہے وہ تو ایک منزل آپ کے پاس ہے, لیکن اس جرنی میں آپ کیا بن جائیں گے, سیکھتے سیکھتے آپ ایک الگ ڈفرنٹ انسان بن جائیں گے. آپ کی لائف کی ٹرانسفارمیشن ہوگی, وہ آپ کی پرسنالٹی کی بھی ٹرانسفارمیشن ہوگی, اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی آ گئی کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے سیکھنے کا, آگے بڑھنے کا, ہر چیز کو اڈاپٹ کرنے کا, تو آپ کو آگے بڑھنے سے زندگی میں کوئی نہیں روک سکتا. نمبر تھرڈ, اگر بات کی جائے تو سکسیسفل انٹرپرینورز کے اندر یہ تیسری بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ دے ہیو انڈائنگ پرسویشن. انڈائنگ پرسویشن کا مطلب کیا ہے, نہ ختم ہونے والا جذبہ, نہ مرنے والا جذبہ, جو بڑھنے کی جیت ہے, جو آگے بڑھنے کی لگن ہے, وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو 1000 لوگ منع کر کے جائیں, وہ انٹرپرینور اگر آپ ہیں نا تو آپ پھر بھی کھڑے رہیں گے. آپ ہو سکتا ہے آج نیو ہو, آپ نے ابھی بزنس کو سٹارٹ لیا ہو, آپ آنے والے دور کے بہت بڑے انٹرپرینور ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ کوالٹیز ہیں تو ابھی آپ, ہمیں نہیں پتا ابھی آپ کہاں ہیں, کون ہے, ابھی آپ بالکل نیو ہیں, لیکن آنے والے دور میں آپ اسی جگہ پر ہماری جگہ سیشن ڈیلیور کر رہے ہوں گے. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس انڈائنگ پرسویشن ہونی چاہیے. آپ کو جتنے پرسن بھی ریجیکٹ کریں, آپ نے پھر بھی نیکسٹ کو پلان دکھانا ہے. آپ کو جتنے بھی ہرڈلز آئیں, آپ نے اسٹریٹجیز کو چینج کرنا ہے, آپ نے اپنے پلانس چینج کرنے ہیں, کچھ اس میں یہ کہہ لیں کہ کریٹیوٹی لے کر آنی ہے آپ ہمیشہ, لیکن آگے بڑھتے رہنا ہے. نمبر 4 پوائنٹ دیکھیں تو
तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक मैनेजमेंट होगी, फोकस मैनेजमेंट होगी, उनका काम उनके लिए सबसे हमेशा प्रायोरिटी पर होगा और वो फोकस्ड होंगे काम को लेकर। हमें पता है कि राज सर की बहुत मसरूफियात हैं, आज जो है ना आज भी काफी मसरूफ है, लेकिन फिर भी सेशन रखा, एंड टाइम पे हमें लिंक प्रोवाइड किया, लीडरशिप आपके पास अवेलेबल है आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो इससे आपको क्या मतलब सबक मिल रहा है? आप सक्सेसफुल इंसान को अगर देखेंगे ना, उनकी क्वालिटीज को अगर ऑब्जर्व करेंगे, उनकी हैबिट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इंसान कामयाब है कि, क्योंकि जितने भी आपके पास मसले आए उनका फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उनकी अर्निंग, उनकी लर्निंग, उनकी कभी स्टॉप नहीं होती है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, और इस टाइम पर सोशल मीडिया आपके पास सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला प्लेटफॉर्म है, और हम उसी को हमने यूज करके अपना नाम भी बनाना है, हमने अपने वर्किंग भी करनी है, सोशल मीडिया पे करनी है। तो सोशल मीडिया पर अगर आपको फोकस मैनेज करना नहीं आता तो आप कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। जो वर्किंग आप कर रहे हैं उसमें आपने क्या करना है कि अपने फोकस को आपने एक जगह पर रखना है, और इंशाल्लाह आपने फ्यूचर में आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स डोंट वेट फॉर द वर्क, दे क्रिएट वर्क। उनको आपको डिक्टेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिक्टेटरशिप वाला काम नहीं होगा कि आपको अपने आप की अपलाइन बोलेंगे काम करो तो ही आप काम करेंगे, वरना आप काम छोड़ देंगे। आप वेट करेंगे सेशन होगा, हम मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे, नहीं। अगर आप एंटरप्रेन्योर है आज तो आप वेट नहीं करेंगे किसी का, आप अपना काम खुद क्रिएट कर लेंगे। आपको पता है आप अपना बिजनेस खुद डिसाइड करें, आज आपने कितने क्लाइंट्स को डील करना है, आज आपने कितनी प्लान प्रेजेंटेशन करनी है, उसके लिए आप खुद अपना प्लान बनाएं। हाँ, प्लान की सपोर्ट जरूरी है, आपको हर कदम पे आपकी लीडरशिप गाइड करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन आप डिपेंड नहीं करें। आप अपना काम अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जिस दिन करना शुरू हो जाएंगे, उस दिन आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की तरफ आपका पहला कदम होगा। तो आपने करना क्या है, इन सारी बातों को जो मैंने आपको बताई, इनको आपने माइंड में रखना है, और आपने क्या करना है, इनको फॉलो करते हुए अभी अप्रैल के जो लास्ट वीक है, देखें अभी ईद गुजरी, ठीक है, उससे पहले रमजान था, काफी हमारे जो अप्रैल का टाइम है, ये कह लें कि थोड़ा सा हमने जो है ना बिजनेस को ठीक तरीके से नहीं किया। अब जो लास्ट आपके पास ये जो था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो लास्ट अब वीक है, अप्रैल के लास्ट वीक इतनी स्ट्रगल करें एंड अपने बिजनेस को इतना टाइम दें कि पिछले पूरे महीने की कसर पूरी हो जाए। और हाँ, हो सकती है, उस वक्त हो सकती है अगर आप इरादा कर ले। आज का दिन, कल का दिन मैंने खुद ये डिसाइड किया कि अब लास्ट वीक बिजनेस को आपने बेहतरीन तरीके से देना है, क्योंकि आपने एक अप्रैल के जो टारगेट शुरू में डिसाइड किए थे वो पूरे तो कम से कम होने चाहिए। आप अपने लिखे हुए की तो कम से कम इज्जत करें। तो आपने कोई ना कोई टारगेट आपने सेट किया होगा, हो सकता है वो अभी तक ना पूरा हो, लेकिन आपने अब ये नहीं सोचना कि पूरा महीना तो गुजर चुका है, हमसे नहीं हुआ तो हम आखिरी हफ्ते में क्या करें। आखिरी हफ्ते में आप ये टारगेट रखेंगे, डेली बेसिस पर आपने 50 लोगों को प्लान प्रेजेंट करना है। ये मैंने खुद आज से टारगेट अपना रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 50 लोगों को आपने प्लान प्रेजेंट करना है, आखिरी हफ्ते में आप कम से कम 300-400 लोगों को अप्रोच कर जाएंगे, और 10 से 15 ज्वाइनिंग आप आखिरी हफ्ते में करवा जाएंगे, अगर आपने ये इरादा रखा कि आपको ये करना है। क्योंकि मेरे खुद पिछले जो है ना 3 दिन से 300-400 पेंडिंग लिस्ट तो मार्केट प्लेस की चली गई है। व्हाट्सएप को भी मैंने टाइम नहीं दिया, आप सबकी यही मसरूफियत होंगी, काफी ईद की मसरूफियत होंगी, काम को आप लोगों ने टाइम नहीं दिया होगा। तो जितने लोग भी आप लोग सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, कम से कम अपना ये जो लास्ट आपका वीक है, इसको बेहतरीन तरीके से बिजनेस को दें, क्योंकि हमारी बिजनेस हमारी प्रायोरिटी है, और जब प्रायोरिटी है तो उसको हमने काम भी करना है। और अप्रैल का जब आपके पास आप अप्रैल का मंथ खत्म हो तो कम से कम आपको रिग्रेट नहीं हो कि मैंने तो काम किया ही नहीं था। देखें, जरूरी नहीं कि अचीव हो, कभी भी जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचें वैसा हो, लेकिन आप उसके लिए मेहनत भी ना करें, ये तो फिर आपकी गलत बात है। आप कुछ डिसाइड करें और उसके लिए बिना सोचे समझे कि भाई क्या होना है, रिजल्ट्स क्या आने हैं, इसको सोचे हुए बगैर आप क्या करें कि कुछ काम डिसाइड करें, कुछ वर्क अपना क्रिएट करें और उस पर मेहनत। अब मुझे किसने बताया, मैंने ये खुद अपने लिए काम क्रिएट किया कि पूरा महीना जो है ना काम इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ। लास्ट 7 डेज में आई हैव टू क्रिएट माय ओन वर्क, कि मैंने आज बैठकर अपना प्लान बनाया कि 7 दिनों में मैंने करना क्या है, किस तरीके से लेकर चलना है, एंड इतनी ज्वाइनिंग मस्ट होनी चाहिए। 20 का टारगेट अभी तक सिर्फ मेरी इस मंथ में देखे तो 13 ज्वाइनिंग हुई है, तो वो 7 से 8 कवर होंगी तो ही आप जो है ना ये कह लेंगे एक सेटिस्फैक्शन भी होगी, वरना आपकी इनर सेटिस्फेक्शन बड़ी मैटर करती है। और मुझे पता है मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं है, बिजनेस की गलती नहीं है, प्लान की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने टाइम नहीं दिया। तो आप सबको इसी तरह पता होगा कि आपकी गलती है कि आपने टाइम नहीं दिया, वरना सिस्टम तो आपके पास एज इट इज अवेलेबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। उन्होंने नहीं कहा कि हम आज आपको पे नहीं कर रहे, आज हम आपको जो है ना आपके डॉलर्स नहीं आपको मिल रहे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने अपनी रूटीन खराब की तो ये गलती हमारी है, तो हमने उसको क्या करना है, ओवरकम करना है
اور اوور کم کر کے موو آن کرنا ہے, کیونکہ ہر مشکل میں آپ کو راستہ نکالنا ہے if you are successful entrepreneur. ان سب باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارے درمیان نیکسٹ افیزات فریم موجود ہے, جو نیا پلان آ رہا ہے ایکسپورٹ, اس کی بھی تیاری انشاءاللہ کرنی ہے, تو آپ کو ڈلیور کریں گے سر. کنٹینیو کیجیے گا فار دا نیکسٹ 10 minutes. تھینک یو سو مچ سر, اوور ٹو یو. اوکے تھینک یو سو مچ. آئی ول کنگریچولیٹ یو. آپ نے بہت زبردست طریقے سے اپنے ٹاپک کو پروسیڈ کیا. میرے دوست, ایک ہی چیز کہوں گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. انشاءاللہ تعالی بہت بڑے لیول پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں ورک کو, دوبارہ سے رینیو کر رہے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ جتنی کوانٹٹی سیشن کے اندر آتی ہے اور دوبارہ سے ہم نے اس کو, میں آپ کو بتاؤں اسی سیشن کے میرے پاس ویڈیوز کلپ بھی ابھی بھی میرے ٹک ٹاک کے سب سے پہلی ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں سوری پن لگے ہوئے ہیں. 800 تک بھی ہاؤس ہمارا ہی جاتا رہا ہے, مسئلہ نہیں ہے. تو میرے دوست, ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے اور ان کی وجوہات کا بھی پتہ ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے. مان لیجئے عید ہے, مان لیا جی آپ مصروف ہیں, آپ کے 100 معاملات ہیں, مان لیا آپ ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں, مان لیا کہ آپ کا جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت اسکیم آ چکی ہیں. تو ہر چیز کا نہ کوئی حل ہوتا ہے, ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. میں نے آپ سب کو, جو میری لیڈرشپ ہے ان کو یہ کم سے کم چیز معلوم ہے کہ میں عید کے 3 دن اگلے بعد تک میں بزی ہوں. اور ایون آج بھی ابھی مطلب ہمارے گھر ایک تقریب ہے, ولیمے کی تقریب آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی اس کا ساری ارینجمنٹ بھی میں نہیں کرنی ہے, لیکن میں نے صاف ان کو جواب دیا کہ میں جناب ابھی 10 10:30 سے پہلے مجھے کوئی بندہ ٹچ نہ کرے, پاسبل ہی نہیں ہے. میں اویلیبل ہوں معذرت کے ساتھ, سارا کچھ رہتا رہ جائے, لیکن ہم چاہے چند ایک لوگ بھی آئیں ہم ان کو ڈیلیور کریں گے, ٹھیک ہے. چلیے, اب سین یہ ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں ٹاپک کی طرف, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے یہ کوشچن کرتے ہیں, اور بڑا کوشچن ہوتا ہے, آپ سے بھی کئی لوگ کرتے ہوں گے کہ واٹ از دی فیوچر آف ارسیج. ٹھیک ہے, فیوچر کیا ہے. ہم کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا وہ لاجک کیا پیش کرتے ہیں, وہ سن لیجیے. وہ لاجک یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ایک نہ ایک دن تو جانا ہی جانا ہے. میں نے کہا کس طرح؟ کہتے جی آن لائن کا دستور ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کا تجربہ غلط رہا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. تو کہتا جی ایک نہ ایک دن. تو میں نے کہا ایک نہ ایک دن فیس بک نے جانا ہے. کہتا جی فیس بک تو نہیں جا سکتی, وہ تو بڑا پیسہ کماتی ہے, وہ تو جناب آپ سے. تو میں نے کہا جو پیسہ کماتی ہے وہ بھی نہیں جا سکتی, اور جو پیسہ نہیں کماتی وہ بھی نہیں جا سکتی. جو پیسہ جس کے پاس جاتا ہی کچھ نہیں ہے وہ نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. یہ لاجک آپ کو سمجھنی ہے. دوسری بڑی چیز میں نے کہا جی وہ لاجک یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ کا ورک ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ, اور نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس میں جب بندے جڑنا ختم ہو جائیں گے تو دین کیا ہوگا, دین آپ لوگ تو بند ہو جائے گا. میں نے کہا ایک ٹرن آؤٹ کا کم ہو جانا, ریشو کا کم ہو جانا الگ چیز ہے, سوئچ آف ہو جانا الگ چیز ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ سسٹم ڈیڈ ہو جائے گا میرے دوست, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایسا بھی پاسبل نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ آج کے دور کے اندر دیکھیں, جتنی جو ہے وہ جتنی باہر آپ اگر مان لیجئے زمین کی جب بات کر لیں, جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے آپ کے ایریا, جتنے ایریاز آپ کے آس پاس ہیں, بالکل فصلیں ہوتی تھی, ہر چیز ہوا کرتے تھے. اور آج وہاں پر اگر ہم بڑی بڑی جگہوں کو, میں جانتا ہوں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے, جہاں پہ آج اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, اگر ہم کنسٹرکشن کو ہی دیکھ لیں, ایک لاجک کو ہی دیکھ لیں, ایک مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہوں, تو ایک ٹائم یہ آئے گا کہ اتنی کنسٹرکشن ہوگی کہ پوری زمین ختم ہو جائے گی. دین کیا ہوگا؟ آپ کی لاجک تو یہی ہے نا کہ بندے جوائن ختم ہو جائیں گے, تو دین کیا ہوگا؟ دین لوگ بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ بنائیں گے, بلڈنگ کے اوپر پورشن بنائیں گے, پورشن وائز اوپر جاتے جائیں گے, آسمان کی طرف جائیں گے. تو بھائی سمپل ایسے 1000 طریقے موجود ہیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں, آٹے میں نمک ہے یار. آپ کس کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بندے جوائن ختم ہونا ہے؟ یہ عید آئی ہے صرف, ٹھیک ہے, پاکستانیوں نے عید کی ہے, انڈیا والوں نے عید کی ہے, ٹھیک ہے, ادھر بھی کچھ مسلم ہے, ٹھیک ہے. جو ہم لوگوں نے عید کی ہے, اور عید پہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ کام نہیں کر سکا, تو کام نہ کرنے کی وجہ سے, عید کی وجہ سے کیا ریزلٹ نکلے؟ فورسیج کی جوائننگ 850 پہ آ گئی ہیں, 800 پہ آئی ہیں, ٹھیک ہے. اوورال کی بات کر رہا ہوں. دیٹس مین کہ آج عید گزری ہے,
تو دوبارہ 1200-1250 پہ آ گئی، آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ صرف 400-450 500 ڈیلی بیس پہ صرف پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان 550 میں آپ کا نام شمار ہو. پاکستان کی کتنی کمیونٹی ہے؟ پاکستان کی 22-23 کروڑ کمیونٹی ہے، اور اس میں سے کتنے لوگ کام کرنے والے ہیں؟ اگر آپ 400 کا 400 بھی اپنا لگائیں تو میرے دوست 500 بندہ 400 بندہ آپ لوگ ورک کا لیول دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور 400 میرے ایک گروپ میں 700 بندہ ہے. یار میں حیران ہوں، مطلب ایک صرف میرے گروپ میں، اور کتنے لیڈرز ہیں آپ کی سوچ بھی نہیں ہے بھائی. سننا اور ادھر سے نکال دینا کوئی بڑی کمال نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے اگر ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، آپ یقین کریں، چھوڑ دیں اس کام کو. میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ سجیسٹ نہیں کرتا. اگر میں آج کامیاب ہوں، آپ یقین کریں، کل میں نے تقریباً 400 کلومیٹر گاڑی چلائی ہے، ٹھیک ہے، 200 کلومیٹر جانے کا اور 200 آنے کا. صبح سے لے کر شام تک میں تقریباً ڈرائیو میں ہی تھا، اور وہاں پہ مینجمنٹ اور سارا کچھ، مطلب. تو آپ یقین کریں، باوجود اس ساری مصروفیت کے میں نے یہ پہلا فرض یہ سمجھا، گاڑی چلاتے ہوئے شام کا سیشن بھی دیا، مارننگ کا سیشن بھی مس نہیں ہونے دیا. اور الحمدللہ میرے دوست کل جوائننگ بھی کروائی، ڈائریکٹ بھی زیرو نہیں لگنے دیا. کام کیا کہ یار یہ کام پہلے ہے، باقی سارا کچھ بعد میں، ٹھیک ہے. تو بھائی الحمدللہ مجھے اس چیز پہ پراؤڈ ہے کہ میں ان 400 بندوں میں موجود ہوں. چاہے جتنا بھی حصہ ہے ہم اپنا حصے کا دیا جلاتے رہیں گے. آپ لوگ اس چیز کو دیکھا کریں یار. آپ کو اس چیز کی جس دن امپورٹنس کا اندازہ ہو گیا نا، کہ جس دن آپ انشاءاللہ، یہ میں 27 پرسوں ہے، ٹھیک ہے، کل آج انشاءاللہ میں نے ٹوٹلی فری ہو جانا. شام کا سیشن شاید میں خود ہی دوں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد مجھے زیرو سے ہیرو ہونا آتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ چیز میٹر کرتی کہ کون کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیا نہیں ہے، کون سیکھنے آ رہا ہے، کون سننے آ رہا ہے، کون انجوائے کرنے آ رہا ہے، اور کون مذاق اڑانے آ رہا ہے، کون ہنسنے آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. تو جو جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے پھر وہی کمال کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. آج سے پہلے بھی، سال پہلے بھی اڑایا گیا تھا، لوگوں نے بڑا کہا تھا تو بہ جا، بس ایسے ہی ہوتے ہیں. اور الحمدللہ، اور اس کے بعد جب میں نے سیشن الگ کیا تھا تب بھی اڑایا گیا تھا. پھر لوگوں نے پھر وہ دن بھی دیکھے جب ان کو ان کے سیشن میں جگہ جو ہے وہ ہمارے سیشن میں جگہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو بندے نہیں مل رہے تھے. مقصد نہیں ہے، ٹینشن نہ، ٹھیک ہے، یہ ریلیکس ہو جائیں. مجھے بہت ساری ٹرکس آتی ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد یہ یکم کا ویٹ کریں آپ لوگ، یکم تک انشاءاللہ. یکم کے بعد جب ٹارگٹ دیا جائے گا آپ کو، اس کے ساتھ بڑی اچھی آفرز بھی دی جائیں گی. اور ایکسکور کا تو سین آپ کے ساتھ میں شیئر کر ہی چکا ہوں کہ میں 9 سلاٹ انشاءاللہ اس کے اوپن کرنے جا رہا ہوں. کتنے؟ 9 سلاٹ میں اپنے اوپن کرنے جا رہا ہوں. باقی لیڈرز بھی میرے ساتھ تیار ہیں. میں انشاءاللہ کور لیڈرشپ کی میٹنگ میں رکھتا ہوں کل انشاءاللہ تعالی. پرسوں ہے لانچنگ اس کی، کل آپ سب کی ٹیموں، کل سارا دن اسی کام پہ اور کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر چیز، آپ کی ٹیموں کو بھی لے کے چلیں گے، آپ کو بھی لے کے چلیں گے، آپ کی ہر کیوری کو بھی سالو کیا جائے گا. اور ایکسکور سے انشاءاللہ تعالی مجھے میرا یہ یقین ہے کہ 27 کو ٹھیک ٹھاک انکم ہم کرنے والے ہیں. اور ان فیوچر تو جتنی ہوگی وہ تو ہوگی. میں آپ کو یقین کریں، میرے پاس ایسے لیڈرز ہیں، ایسے ممبرز ہیں، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے، میں کل گاڑی ہونے کے ساتھ، بھائی پیسے بتائیں کہاں پہ بھیجوں، پیسے بتائیں، بی این بی کا ریٹ نہ کہیں بڑھ جائے، ابھی پرچیز کر دیں 60,000 کے. آپ یقین کریں اس لیول کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. لوگ 8 لیول کا مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھیں. آپ لوگ اپنے آپ کو اپنے دیکھیں، ڈیولپ کریں، کہاں پہ ایرر ہے. $200 کم سے کم آپ نے انپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. 8 لیول تک یہ راؤنڈ اباؤٹ بن جاتا ہے. تو باقی سین یہ ہے کہ فورسیج کا بتا چکے ہیں جی. فورسیج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فورسیج کے اندر زیرو انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، ہم لوگ کام کرتے ہیں ایک ایسے سسٹم پر جو بلاک چین بیس ہے. مان لیجئے اب آپ کو بہت سارے لوگوں کے نالج میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ سین یہ ہے میرے دوست. اس وقت یو ایس کے اندر، کنگڈم کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ لندن کے اندر، جتنا بھی یورپین ممالک ہیں، ٹھیک ہے، آسٹریلیا کے اندر جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، یورپ کے اندر موسٹلی کنٹریز میں فورسیج بین ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کنٹریز امریکن کے انڈر ہیں، امریکن کا اختیار اس پہ وہ بھرنے کھانا ہے اس کا، یعنی کہ ایک چودھری ٹائپ ہوتا ہے نا، اور وہ پوری دنیا کا وہ چودھری بنا ہوتا ہے. تو یہاں پر سین یہ ہے کہ موسٹلی ان کی ہر ادارے کی ہر چیز کو فالو کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایس ای سی نے، اور ایون لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بین کیا جائے، اس کو بند کیا جائے، اور اس کو فراڈ کہہ کے جو ہے ٹھپ کیا جائے. یار آپ دیکھیں نا، آپ کو پتا نہیں ہے مارکیٹ میں ہوا کیا ہے، اس چیز کو تو دیکھیں. مارکیٹ کے اندر آج سے 2-3 ماہ پہلے، ٹھیک ہے، جب یہ رٹ لگائی گئی کہ فورسیج بھاگ گیا. اچھا،
وہ تو سارے ہو گئے ذلیل, وہ تو سارے گندے ہو گئے, وہ تو جھوٹے ہو گئے, ہم نے اس پہ انٹرویوز بھی دیے, سارا کچھ کیا. ان کی ویڈیو آج بھی موجود ہے, ان کا وہ سارا کنٹینٹ آج بھی موجود ہے, ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں جو تلاش میں بھی ہوتے ہیں, وہ جب سرچ کرتے ہیں وہ کنٹینٹ ان کے سامنے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کنٹینٹ ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, وہ کنٹینٹ ان کو کہ بھائی, جبکہ ایسی کوئی ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فورسیج کو اس لیول پہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اسپیشلی پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بھی. آپ دیکھیں کہ وہ یو ایس کا, انہوں نے کہا جی $300 کا اسکیم کر کے 300 ملین پتہ نہیں کتنا انہوں نے چھاپا ہوا ہے, تو وہ جی اسکیم کر کے وہ آرٹیکل ہی نہیں قابو آ رہا, وہی ہر جگہ گھومی جا رہا ہے, اور لوگ اس لیول پہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک ایسے سسٹم کو. وہ تو آج بھی سورج کی طرح چمک رہے, وہ تو پہلے سے 2 گنا زیادہ سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے, ایکسکور لے کے آ رہا ہے, اور بھی پلان بن رہے ہیں. بھائی کہاں پھر رہے ہیں آپ لوگ؟ فیوچر ہمارا جو ہے وہ کامیاب ہاتھوں میں ہے, سیف ہاتھوں میں ہے, اور کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ریلیکس ہو کے یہاں پہ آپ کام چھوڑیں گے تو ڈیڈ ہوں گے. کئی لوگوں نے یہاں پہ بڑے بڑے لیڈرز سے, انہوں نے جناب بڑے پھنے خاں بنے, اور انہوں نے کہا دنیا میں فلاں کی آئی ڈی کے بعد ہماری آئی ڈی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو پھر جب ڈیڈ ہونے کی باری آئی تو پھر ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ شخص کون ہے, ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ فورسیج ایک ایسا سسٹم ہے جو کریں گے, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اپنی کر کے کھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی ٹیم کی کر کے کھانا پڑتا ہے. جتنا محنت کریں گے اتنا ہی آپ جو ہے وہ پھل بھی لیں گے. تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے. یہاں پہ کوئی فورسیج کا کوئی آپ کو گاڑیاں نہیں دی جاتی, آپ کو اناؤنس نہیں کیے جاتے کہ بھائی آپ اتنا ہمارا کام کریں گے, اتنی انویسٹمنٹ کرائیں گے اور یہ کریں گے. ابھی میرے ریلیٹیو کافی سارے آئے ہوئے, انہوں نے کہا جاوا کا کیا سین ہے؟ میں نے کہا جی ہوگا نا, کہ جی سائی وال میں تو مطلب کمال ہی, انہوں نے اتنا اسکیم کیا ہے. بھائی اسکیم کا دور ہے, اپنے جو ہے وہ سسٹم کے اوپر اپنا کمپلیٹ نالج رکھیں اور ہولڈ رکھیں, اور یہ فیوچر آپ کا سیف اینڈ سیکیور ہے. بھاگنا ہوتا تو بڑے موقع آئے, پورے 12 گھنٹے بھی فورسیج بند رہا ہے, ٹھیک ہے, 0 آگے ایرر آ جاتا تھا 505, اور لوگوں کی جان اٹک کے ہاتھ میں آ گئی تھی کہ یار اس دن لوگوں نے ویڈیوز بھی بنا دی. تو بھائی یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ اگر ان دور میں کہیں نہیں گیا تو اب تو پھر چمک رہا ہے. تو آپ کی بس ایک ہی ریکویسٹ ہے, عید ختم ہو چکی ہے, تیسرا دن وہ بھی ختم ہو چکا ہے, چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں, اب ذرا کام کریں, اور پتہ لگنا چاہیے کہ کام کی ہے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے لیڈرشپ کو جو ہے وہ کرتے ہیں سارا کچھ, اور معاملات کوئی مسئلہ نہیں. میں نے 1-2 دن دیکھا کہ لیڈرشپ ہی اتنی مصروف تھی, ایون مجھ سمیت, ٹھیک ہے, میں سب سے زیادہ بزی تھا, میرے سمیت سارے لوگ بزی تھے, تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ لوگوں کو زیادہ فورس کیا جائے کہ سیشن میں آئے اور یہ کریں وہ کریں. سارے ہر بندہ معاملات ہیں, عید وید ہے, چھٹی ہے, بچے ہیں, بیگم ہے, سسرال ہے, ہر چیز ہے, مینج کرنا ہوتا ہے. تو بھائی ابھی ہوپس ہو کہ آپ لوگ ریلیکس ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی شام کا سیشن بھرپور طریقے سے ہوگا, اور اس کا جو کل مارننگ سیشن ہے, اب احمد سہیل صاحب گریٹ لیڈر ہیں, کل انہوں نے ماشاءاللہ جس طرح سے ڈیلیور کیا, اور یاسین صاحب نے کل جس طرح سے کوآپریٹ کیا, یہ سارے لوگ میرے دوست کس لیے 24/7 دیتے. میں نے ان سے ایک کال کیا نا کہ جی حکم کریں جی, حاضر ہیں, کام ہی کوئی نہیں, فورسیج کہیں ہے, فورسیج ہمارے. تو میرے دوست آپ بھی جب اس لیول کے کریں گے, ورک کریں گے اور سوچیں گے, تو پھر انشاءاللہ تعالی کمال کر جائیں گے. ہوپ سو ویل, آج کا سیشن اچھا رہا ہوگا. آپ سب سے ملاقات ہوگی شام کے ایوننگ سیشن میں.